میرے دوستوں اور بزرگوں، ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں، جو ایمان والا ہے وہ ضرور قبول کرے گا، جو نہیں ہے وہ قبول۔ اور کمال کی بات ہے، یہ حکم ایمان والوں کو ہے درود و سلام کا، اللہ نے سب کو حکم دیا، جو نہیں پڑھتے سمجھ لو کون ہے، پتہ چل جاتا، نشانی بھی ہے۔ توجہ، نام بالکل نہیں لینا، درود و سلام کا ذکر ہے، دیوبندی وہابی کا لفظ کہہ کے منہ کا مزہ کیوں خراب کرے، نام بالکل نہیں لینا، ٹھیک ہے نا؟ توجہ، بات کرنے لگا ہوں آپ سے، ذرا میری طرف توجہ۔ آپ نماز پڑھتے، بہت بڑی عبادت، اہم ترین عبادت، شبہ ہے، نماز کے اہم ہونے میں، افضل ہونے میں شبہ ہے، روزہ بڑی اہم عبادت، شبہ ہے، زکوٰۃ اہم عبادت، شبہ ہے، حج عبادت ہے، شبہ ہے نہیں۔ نماز پڑھنے والے کو 50 سال، 60 برس، 70 برس، 80 برس موقع ملا، کسی کی عمر زیادہ ہو جائے اس کو زیادہ موقع ملا، اتنی تو ہوتی نہیں، آپ ہونے نہیں دیتے، جلدی سے کہتے ہیں اس کو رخصت کرو۔ کسی کی ہو جائے اس کو موقع مل گیا، نماز پڑھی، اس شخص سے پوچھو وہ 90 کا ہو جائے، 100 سال کا ہو جائے، وہ کہے گا اللہ کی مہربانی ہوگی قبول کر لے۔ دعویٰ کر سکتا، وضو اس نے صحیح کیا، کپڑے پاک رکھے، نماز کی شرطیں پائی گئیں، پوری ادا کی جماعت کے ساتھ، مگر پھر بھی دعویٰ کر سکتا، ساری عمر روزے رکھے، دعویٰ نہیں کر سکتا، مالدار ہے، صاحب نصاب ہے، زکات دی، صدقہ کیا، خیرات کی، دعویٰ نہیں کر سکتا، ہر سال حج کرے، ایک مرتبہ فرض کیا، ہر سال نفلی حج کرے، دعویٰ نہیں کر سکتا، مگر درود و سلام بولنے کی ہے، جو پڑھتا ہے یقین رکھتا ہے، کچھ اور قبول ہو نہ ہو یہ یقینی طور پر قبول ہے۔ اللہ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ وہ وظیفہ ہے کہ وظیفہ ربانی کہو اسے۔ میں کسی جگہ بیٹھا ہوا تھا، جلسے کی بات نہیں، ویسے ہی کسی صاحب نے سوال کیا، بڑے عرصے کی بات ہے، جواب کئی مرتبہ دیا ہے، اس موقع پر پہلی مرتبہ کسی نے سوال کیا، کہنے لگا مولانا صاحب یہ بتائیں سب سے افضل وظیفہ کون سا، سب سے بڑا ذکر کون سا؟ پھر ساتھ ہی کہنے لگا جی افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کلمہ طیبہ بھی لوگ کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں قرآن کی آیت کریمہ ہے، کچھ تسبیح کو کہتے ہیں، کچھ تحلیل کو کہتے ہیں، کچھ تحمید کو کہتے ہیں۔ آپ بتائیے مجھے سب سے بڑا وظیفہ کون سا؟ میں نے کہا درود شریف۔ کہنے لگا یہ کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا تم نے جو اتنی باتیں کی ہیں میں نے ثبوت مانگا، تم نے اتنی بات کی میں نے تو نہیں پوچھا کہ کہاں لکھا، میں نے کہہ دیا تو تم کہتے ہو کہاں لکھا، سننا چاہتے ہو کیوں؟ میں نے کہا درود شریف سب سے افضل وظیفہ۔ کہنے لگا وہ کیسے؟ میں نے کہا باقی سارے وظیفے مخلوق پڑھتی ہے، درود میرا رب بھیجتا ہے، تو جو رب کرے وہ اس جیسا کوئی اور وظیفہ اونچی۔ اگر آپ پوری اس کی تفصیل میں جاؤ بڑا وقت لگے، تھوڑی سی باتیں آپ تک پہنچاتا ہوں، ساری نہیں۔ میری اس موضوع پر پوری 3 گھنٹے کی تقریر موجود ہے، ٹیلی ویژن پہ بھی میں نے تقریر کی تھی، تھوڑی سی باتیں آپ کو سنانی ہے۔ پہلی بات، حضرت علامہ امام شمس الدین سخاوی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے القول البدیع فی الصلاۃ علی الحبیب الشفیع صلی اللہ علیہ وسلم، درود شریف کے موضوع پر ان کی کتاب، اسی کا ترجمہ اور اسی میں سے کچھ نکال کے بستر لوٹا پارٹی کے بڑے جناب محمد زکریا صاحب نے کتاب لکھی فضائل درود شریف، میں ساتھ لے کر آیا ہوں، حوالے دکھانے ہیں اس میں سے آپ کو۔ ہم پر فتوے لگاتے ہیں نا، جائیں گے کدھر؟ میں اسی لیے ان سے کہتا ہوں کہ ہمیں چھیڑا نہ کرو ورنہ پھر ہم چھوڑیں گے۔
میں لایا ہوں کتاب ساتھ، اس میں سے آپ کو حوالے انشاءاللہ دکھاؤں گا۔ وہ اپنی کتاب القول البدیع میں لکھتے ہیں کہ یہ آیت درود و سلام مدنی ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالی اپنے بندوں کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ قدر، وہ منزلت، وہ شان بتا رہا ہے جو ملائے اعلیٰ میں، وہ مقرب فرشتے، ان میں اللہ کے حضور ہے کہ وہ ملائکہ مقربین میں اللہ کے جو بہت قریب فرشتے ہیں، ان میں اللہ تعالی اپنے حبیب کی تعریف کر رہا ہے۔ پتہ چل جائے اللہ نے درود و سلام کیوں بھیجا، تاکہ مخلوق کو معلوم ہو جائے کہ میری بارگاہ میں جو درجہ میرے حبیب کا ہے وہ کسی اور کا۔ ایک بات اور کروں، سنیں گے؟ جس کو پسند آئے رکھ لے، ورنہ واپس کر دے۔ دھیان سے توجہ۔ اللہ تعالی نے فرشتوں کو حکم دیا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، سارے فرشتے جھک گئے، ایک اپنے آپ کو ملا کہنے والا اکڑ گیا، الا ابلیس، قرآن میں ابا واستکبر، اس نے تکبر کیا، اس نے سجدہ نہیں کیا، باقی سارے فرشتے جھک گئے سجدے پہ۔ جتنے جھک گئے وہ فرشتے تھے، یہ اپنے آپ کو فرشتوں کا استاد خود کہتا تھا نہیں، خود اپنے آپ کو کہتا تھا ان کا استاد۔ یہ نہ سمجھ لینا کہ استاد بنایا گیا تھا یہ تھا، نہیں، اپنے آپ کو معلم الملکوت فرشتوں کا استاد کہتا تھا، اس نے سجدہ نہیں۔ اللہ نے فرمایا تجھے کیا ہو گیا، تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا؟ کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں، تو نے اس کو مٹی سے، مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، میں اعلیٰ ہو کر ادنا کو کیوں سجدہ کروں؟ اللہ نے اس کی دلیل کا جواب نہیں دیا، فرمایا فخرج، نکل جا، فإنک رجیم، تو مردود ہے، وإن علیک اللعنۃ الی یوم الدین، اب قیامت تک تجھ پر لعنت ہے۔ توجہ، جو بات کرنی ہے وہ یہ، آدم علیہ السلام کی تعظیم کے لیے اللہ نے حکم دیا سجدے کا، ٹھیک ہے؟ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کے لیے حکم دیا درود و سلام کا۔ جس نے آدم علیہ السلام کی تعظیم نہیں کی وہ کون ہو گیا؟ شیطان۔ کون ہو گیا؟ اونچی کہہ دیں توجہ سے، حالانکہ اس تعظیم میں اللہ شامل نہیں تھا، اللہ نے حکم دیا حضرت آدم کی تعظیم کا، جس نے وہ نہیں کی اللہ اس میں شامل نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو جس نے وہ تعظیم نہیں کی شیطان بنا دیا۔ یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا معاملہ ہے، اور اس میں اللہ پہلے اپنا فعل خود بیان فرما رہا ہے کہ میں کرتا ہوں۔ اب اندازہ کر لو، جس نے تعظیم آدم نہیں کی وہ شیطان بن گیا، تو جو تعظیم مصطفیٰ نہیں کرے گا وہ شیطان سے کتنا بدتر ہوگا۔ سمجھ آئی ہے بات؟ آئی ہے؟ تو جو درود و سلام کے منکر یا درود و سلام سے روکے، سمجھ لینا کہ پرلے درجے کے شقی ہے، بدبخت ہے، شیطان سے بھی اگلا درجہ ہے ان کا، اس سے کم نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ نے فرشتوں کا ذکر فرمایا، پھر عالم سفلی کا ذکر ہے، پہلے عالم علوی اوپر، پھر نیچے۔ سنیں، اوپر والے بھی، نیچے والے بھی، زمین والے بھی، آسمان والے بھی، فضا والے بھی، ہوا والے بھی، تمام مخلوق، تاکہ اللہ چاہتا ہے اس کے حبیب کی تعریف پر سب جمع ہو جائے۔ یہی پیغام ہم اہل سنت و جماعت کا ہے پوری دنیا کو، یہی پیغام صدیق اکبر کا، یہی پیغام فاروق اعظم کا، یہی پیغام ذو النورین کا، یہی پیغام مولا علی کا، حسنین کریمین کا، اہل بیت کا، صحابہ کا، اولیاء کا، علماء کا، ائمہ کا، یہی پیغام اعلی حضرت فاضل بریلوی کا، یہی پیغام خطیب پاکستان کا، یہی پیغام جماعت اہل سنت کا کہ نبی کی تعریف
पर जमा हो जाओ। जो नबी की तारीफ नहीं करता उसको अपना कहो, और जो नबी की तारीफ करने वाला सच्चा है वो सब इकट्ठे हो जाओ। और जमा करने वाली चीज कौन सी है? दुरूद व सलाम। क्या है? दुरूद व सुन्नी पढ़ रहे हैं, खड़े होके भी पढ़ रहे हैं, बैठ के भी पढ़ रहे हैं, आवाज के साथ भी पढ़ रहे हैं, दिली दिल में भी पढ़ रहे हैं, हर वक्त उनको यही शगफ। और दूसरे कहते तुम्हें कुछ और आता नहीं। मैंने कहा अल्लाह इसके सिवा कुछ और करता नहीं, अल्लाह यही करता है। वो अपने हबीब में दुरूद भेजता है। मुराद मेरी इस काम के हवाले से है, कोई और ना समझ लेना। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जान लो जो दुरूदो सलाम से रोके वो शैतान से भी ऊंची। दाएं बाएं देख लो किसकी आवाज नहीं निकलती, वो शैतान से भी। पता लग जाए ना कोई दूसरा तो नहीं बैठा है इधर। सुने तवज्जो से मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अगर किसी अक्लमंद जानते हैं, मेमन तो अपने आप को बड़ा अक्लमंद कहते हैं, क्योंकि घाटे वाली बात करते नहीं। मैंने शायद आपको पहले भी सुनाया था किसी मेमन से, मशहूर है लतीफा, क़यामत के दिन अल्लाह पूछेगा जन्नत में जाना है या दोज़ख में? वो कहेगा जिधर 2 पैसे का फायदा हो, क्योंकि वो घाटे का सौदा पसंद करता। किसी अक्लमंद से पूछा जाए कि तुझे क्या पसंद है, तमाम मखलूक की नेकियां तेरे आमाल नामे में हों, तुझे ये पसंद है या ये पसंद है कि अल्लाह की तुझ पर नजरे करम हो जाए? अक्लमंद क्या जवाब देगा? माशाअल्लाह, सबूत दे रहे हैं आप अक्लमंदी का कि अल्लाह की एक रहमत हो जाए, नजरे करम हो जाए, तो इससे बढ़कर कोई और चीज नहीं। तो मेरे दोस्तों, ये दुरूदो सलाम वो है कि जो इसको करता है उस पर 1 नहीं, 100 नहीं, हजारों नहीं, करोड़ों रहमतें होती है।